السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ قسط نمبر 2 ہے، مسلمان مشکلات اور حل۔ تو پچھلی قسط میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ علماء جو ہے وہ ان کی غلطیاں کیا ہے۔ تو اہل حدیث ہو یا سلفی ہو، ان کی غلطیاں یہ ہے کہ ان کے علماء جو ہے وہ اپنے آپ پر پہلے اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، اپنے خرچوں پہ، اپنے کپڑوں پہ جو ہے وہ کنٹرول کریں، اپنی فیملی پہ کنٹرول کریں، ٹھیک ہے نا، وہ صحیح ہو جائے پہلے، ٹھیک ہے نا، جب جا کے ان کی زبان میں اثر ہوگا اور وہ جو ہے لوگ آپ کی باتیں سنیں گے۔ آپ کی شان و شوکت دیکھ کے ایک مسلمان جو ہے وہ پہلے ہیبت کھاتا ہے کہ کیسے ہمارے امیر ہے جو ہماری طرح سادگی سے نہیں رہتے۔ آپ سادے کپڑے پہنیں، سادے استعمال کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ بھلے خاندانی پیسے والے بھی ہو، لیکن جب آپ آتے ہیں عوام میں تو ان کے حساب سے آپ چلیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس پہ رواب نہ جھاڑے، وہ مسلمانوں پہ جو ہے آپ کیوں رواب دکھاتے ہیں؟ رواب تو کافروں پہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کیوں رواب دکھاتے ہیں؟ پھر غیر اسلامی کام ہے یہ دوپٹہ رکھنا، یہ اوڑھنی رکھنا، اپنے ماں کو منہ کو ڈھانکنا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہاں لکھا ہوا ہے منہ کو ڈھانکنا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہ کو ڈھانکتے تھے؟ کوئی صحابی ڈھانکتا تھا منہ کو؟ آپ منہ کو، کان کو، گال کو، منہ کو، سب کو کیوں ڈھانکتے ہیں آپ؟ کون سا نیا طریقہ نکالا ہے لیڈیز ٹائپ، ٹھیک ہے نا۔ وہ عورتوں کے لیے رکھا ہے کہ اپنے آپ کو چھپاؤ۔ تم مرد ہے نا، تم کیوں چھپتے؟ کیا تم کو کیا دیکھ کر کیا تم کو کیا ہونے والا ہے؟ تم کے کوئی لیڈیز ہے جو تم کو اس نظر سے لوگ دیکھیں گے؟ تو کس طرح کا تم نے یہ اپنا پہناوا کیا؟ سعودیہ میں کسی نے پہن لیا تو تم بھی پہننے لگے، ہے نا۔ تو انہوں نے کون سی حکومت ادھر لائی ہوئی ہے اوڑھنی پہن کے بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو بے مطلب کی کوئی بھی چیز اپنے اسلام میں نکالتے ہیں، بدعت ٹائپ ہے نا، نئی نئی چیزیں اپنے ایجاد کرتے رہتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے۔ آپ کو ادھر سے پیسے ملتے تو آپ اسی کے مطابق چلتے رہتے، ان کی غلطیوں کو چھپاتے رہتے، کیوں؟ یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ مرنا تو ایک دن ہے نا، آپ کو پھر جواب دینا ہی پڑے گا نا آپ کو۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں ختم کرو، جب جگہ کامیابی ملے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مدینہ کے اندر سب سے پہلے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے پورے مدینہ کی حکومت کے اندر پورا اسلام لایا، اور پھر جا کے دوسرے ملکوں پہ ان کو جو ہے قبضہ کر کے اور وہاں بھی اسلام لایا۔ تو آپ کیسے اسلام لا سکتے ہیں جب پاکستان کے اندر اسلام نہیں ہے؟ تو تم کشمیر حاصل کریں گے تو تم کو کہاں سے ملے گا آپ کو اللہ کی مدد؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ تم کو جو ایک 70 سال سے ایک ملک دیا پاکستان، اور 70 سال سے ملک جس آزاد کشمیر کے نام سے، آدھا کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے، وہاں جو ہے اسلامی حکومت نہیں ہے، بالکل گراؤنڈ زیرو پر بھی کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، لوگوں کے اندر بھی وہ رجحان نہیں ہے، سب علماء جو ٹھنڈے پڑے ہوئے ہے نا، ووٹ جا کے ووٹ دیتے ہیں کافرانہ نظام کے اندر۔ تو جب تم اپنے گھر میں، اپنے ملک میں جو ہے اسلام نہیں لائے، تو یہ اگر تم کشمیر آزاد بھی کر لیا، پورا انڈیا بھی آزاد کر لیا اور حکومت کر لی، تو تم کیا اسلام لائیں گے وہاں پر؟ کیا گارنٹی ہے؟ جب تم وہاں نہیں اسلام لائے تو تم کس کو بہکا رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو اور بکواس کر رہے ہو خالی بیکار کی کہ ہم کشمیر آزاد کریں گے۔ کشمیر آزاد کریں، کیا تم جھنڈا اکھاڑنے والے ہو؟ ٹھیک ہے نا۔ تو بے شرم کی طرح بات مت کرو نا پہلے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اور باہر کے مسلمانوں کو غصہ آتا ہے کہ تم خود اپنے ملک میں اسلام نہیں لائے، ٹھیک ہے نا۔ تم مندر تعمیر کرتے ہو، سکھوں کے جو ہے گرودوارا تعمیر کرتے ہو تم، تو بے شرم، تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ تم کس طرح یہ کام کرتے ہو؟ اور کافروں کے جو ہے مندر اور گرجا اور یہ سکھوں کے گرودوارے پہ اگر تم کو حاصل کرنے تھے تو تم کو پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو وہ تو انڈیا میں بن رہا تھا، تو پاکستان میں بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ ہے نا، لا الہ الا اللہ پہ چلتے تم، شرم نہیں آتی تم کو؟ بے شرم کی طرح بات کرتے تم۔ اہل حدیث علماء بھی جو ہے وہ بات کرتے، وہ اہل حدیث علماء بھی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیتے پھر ہار جاتے۔ تو اہل حدیث علماء کے اندر بھی بہت بڑی غلطی ہے نا، وہ اپنے پاکستان میں اسلام لانے کی پہلے کوشش نہیں کرتے، وہ جا کے کشمیر میں بات کرتے، ادھر بات کرتے، وہ بہت بات کی بات ہے، پہلے اپنے گھر میں تو لاؤ پہلے۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں کے مسلمان بھی جو ہے پہلے علماؤں کو یہ ہماری جو ہے نا یہ ویڈیو یہ ہم بھی بھیجتے، تم بھی بھیجو آپ لوگ سب، کہ اس کا جواب دو اس ویڈیو کا، کہ تم نے اپنے ملک میں، اپنے گھر میں تم نے جو اسلام صحیح لایا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تم آپس میں جھگڑ رہے ہو، یہ صحیح مسلمان ہے، وہ غلط مسلمان ہے، آپس میں لڑ رہے ہو، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آتے، ٹھیک ہے نا۔ ہم ایک پلیٹ فارم پہ حل آئے، ایک ہی حل ہے بس،
مشاورتی کمیٹی بناؤ، ایک امیر المومنین بناؤ، پاکستان میں بناؤ یا کسی مسلمان ملک میں بناؤ، اور سب اس میں ضم ہو جاؤ، اور اس کا ایک ہی قانون رہے، قرآن اور صحیح حدیث۔ یہ مسلک پسلک جتنے بھی ہیں تمہارے سب گھر میں رکھو، ٹھیک ہے نا؟ بہت رکھے تم نے، 14 سال سے تم یہ مسلک کے ناٹک تم نے کیے، آج تک تم نے کدھر بھی حکومت نہیں بنا سکے، اور جتنے علماء تھے سب کے فیصلے وقت پر غلط ثابت ہوئے، سب کے فیصلے وقت پر غلط ثابت ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ وہ خالی اوڑھنیاں پہن کے اپنے جبے پہن کے اپنا خالی ادھر اپنے گھر تک رہے، اپنی مسجد تک رہے، بس نہ انہوں نے حکومت قائم کی، نہ ان کی کوئی پولیس ہے، نہ ان کی کوئی فوج ہے، نہ کوئی نظام ہے۔ نظام تم نافذ کر ہی نہیں سکتے، چاہے اہل حدیث و سلفی ہو، جب تک کہ تمہارے پاس حکومت نہیں ہو۔ حکومت کے لیے تم کوشش کرتے نہیں ہیں، دوسرے کام میں لگے ہوئے، کشمیر میں وہ مجاہدین بھیجے، پہلے وہاں تو کرو، پہلے وہ مجاہدین جتنے ہیں وہ سب ادھر پہلے پاکستان کی جو ہے نا وہ پارلیمنٹ اکھاڑ کے پھینک دو تم، ٹھیک ہے نا؟ غلط ہے وہ، بالکل اسلام کے بالکل خلاف ہے وہ کام۔ جب اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہاں سے جو ہے خراسان سے جو ہے سب چیزیں نکلے گی، اور خراسان میں پاکستان بھی ہے اور بنگلہ دیش بھی، افغانستان بھی ہے، اور سینٹرل ایشیا کے ملک بھی ہے، کچھ ایران کا حصہ ہے، تو یہ ملک کے اندر پہلے آپ اسلام لاؤ۔ اسلام کدھر بھی نہیں ہے، نہ افغانستان میں ہے، نہ وہ پاکستان میں ہے، نہ وہ ایران میں ہے، نہ ادھر سینٹرل ایشیا میں، کدھر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور تم بکواس کرتے ہیں ہم بہت بڑی طاقت ہے، ایٹم بم لائے، کیا بہت بڑی بات ہوگی؟ ایٹم بم تو سب کے پاس ہے، تو کیا ایٹم بم سے کیا امریکہ جیتا کسی سے؟ ایٹم بم سے کیا کوئی رشیا جیتا ہے؟ کوئی نہیں جیتتا ایٹم بم سے، جیت صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے جس کو دینا چاہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تم ایٹم بم پہ کیا گھمنڈ کرتے ہو؟ گھمنڈ تم کو کرنا چاہیے قرآن حدیث پہ، کہ ہمارے پاس قرآن حدیث ہے اور اس پہ ہم چلتے ہیں، تب تم گھمنڈ کر سکتے ہیں۔ تقویٰ تم میں ہے ہی نہیں، ہے نا؟ تم چھوٹے سے پیسے کے لیے بک جاتے تم، ہے نا؟ اور بھیک مانگتے رہتے ادھر 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 پیسے، کیوں بھیک مانگتے؟ مسلمانوں سے میری التجا یہی ہے، اور مسلم حکمران سے بھی، علماء سے بھی، جب تم یہ بھیک مانگنا بند کر دیں گے، ہر مسلمان غریب بھی رہے گا وہ لالچ نہ رکھے، لالچ ختم کر دے۔ گاڑی نہیں ہے کوئی بات نہیں، ہم پیدل چلیں گے، پیر سے، اللہ تعالیٰ نے پیر دیا، پیر سے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 روٹی، ہم 2 روٹی کھاؤ، سکون سے رہو۔ لالچ کیوں ہے تم کو کہ ہم گوشت ہی چاہیے، ہم مٹن ہی چاہیے، ہم کھسی چاہیے، ہم کو بہت کچھ چاہیے، ہے نا؟ یہ کیوں لالچ کرتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا رہے گا، اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے گا، آپ لالچ مت کرو۔ اور چلو سب کچھ آپ نے لالچ کر کے حاصل بھی کر لیا، اور کل آپ کی موت ہو گئی، کیا کرنا اس کو؟ کیا کرنا اس کو؟ غیر قانونی طور پہ لالچ سے آپ نے کمائے، لالچ مطلب غیر قانونی، غیر اسلامی کام، اس کو بولتے لالچ۔ اسلام کے اندر جو رہتا ہے وہ لالچ کبھی رکھتا نہیں کہ ہمیں دنیا کی دولت چاہیے، ہمیں بہت کمانا، نہیں۔ جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہے، حدیث ہے، اس پہ زکوٰۃ حرام ہے، تو ایک ٹائم کا کھانا کس کے پاس نہیں ہے؟ ایک فقیر کو دیکھو، اس کی چیکنگ کرو، اس کے مہینے بھر کا کیا 4-5 لاکھ روپے ملتے ہیں ان کے پاس جب مرتے ہیں، تو نہ گھر ہے نہ باہر ہے، زمین پہ سوتے رہتے، 4-5 لاکھ روپے ان کے پاس ملے ہوئے۔ تو مسلمانوں نے ایسے دھندا بنایا ہوا ہے۔ اب عرب میں جاؤ، ان کے گھر پڑے ہوئے، خود کے گھر ہے نا، بزنس پڑے ہوئے، وہاں جا کے زکوٰۃ مانگتے، بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ بھیک ہے، وہ کیوں مانگتے بھیک؟ مسجد بنانی، کیا مسجد؟ سادی مسجد بناؤ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائی، کیا کرنا ہے تم کو؟ بڑی بڑی موٹی موٹی مسجد بنا کے اور وہ ٹائلس لگا کے کیا کرنا ہے؟ کس کو شان دکھاتے تم؟ کیا تمہیں طاقت ہے وہ مسجدوں کو سنبھالنے کی؟ آپ کافر ملکوں میں جاؤ، مسجدوں کے اندر لوگ جوتے پہن کے جاتے ہیں، کافر کی فوج ہے نا، مسجدوں میں قرآن اٹھا کے پھینک دیتے، جلا دیتے، تم میں طاقت ہے؟ طاقت نہیں ہے تم میں، خالی مسجدیں موٹی بنا دیتے، تمہارا ایمان موٹا نہیں ہے، تمہارا کوئی ہتھیار نہیں ہے، مسلمان کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ بولتے نہیں ہم کو پکڑیں گی پولیس، ہے نا، ہمارا لائسنس نہیں دیتی ہے، تم کو لائسنس دیں گی، ان کو مارنے کے لیے تم کو لائسنس دیں گی؟ کیا بیوقوفی کی طرح بات کرتے؟ پولیس پکڑے گی، سب غیر قانونی کام کرتے، جب پولیس کا ڈر نہیں رہتا تم کو، ہے نا؟ بلو فلم جو چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں، وہاں پہ سگنل آتا ہے کیا ہم نوٹس بھیجیں گے، تب بھی آپ بلو فلم دیکھتے ہیں، تب تم کو پولیس یاد نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ سگنل توڑتے جب تم کو پولیس یاد نہیں آتی، چوری کرتے جب تم کو پولیس یاد نہیں آتی، ہے نا؟ جہاں پاکٹ گرا رہے گا کوئی دیکھتا نہیں تو پاکٹ لے کے جیب میں ڈال دیں گے، جب تم کو پولیس یاد نہیں آتی، ہے نا؟ تو تم جو ہے صرف بہانے بازی کرتے ہیں، ہتھیار رکھنے کے لیے تم کو پولیس کی یاد آتی ہے، بولنے کے لیے تم کو پولیس کی یاد آتی ہے نا؟ ویڈیو پہ جہاد کے بارے میں بات کرنے کے لیے تم کو پولیس کی یاد آتی ہے، ایجنسی کی یاد آتی ہے، بے شرم کی طرح بات کرتے ہو تم، بے شرم ہو تم، ہے نا؟ پولیس کی یاد آتی ہے، تمہارے جو مقصد ہوتے ہیں لالچ ہوتی ہے، جب تم کو پولیس کی یاد نہیں آتی، اور تم پولیس سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے،
تم کس کا کہ سلفی ہو کہ مسلمان ہو، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے نا. تم میں لالچ ہے، تم غیر قانونی کام کرتے، جب اللہ سے ڈرتے نہیں تو اللہ سے ڈر کے کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ جو مفرق کافرانہ نظام ہے، اللہ نے ہر مومن کو کہا ہے کہ تم جہاں رہتے ہو وہاں اسلام لانے کے لیے تم جد و جہد کرو. تم اسلام لانے کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. تم اپنے گھر میں اپنی باڈی پہ اسلام لانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور صرف لالچ، کوئی مدرسہ بناتا ہے، کوئی بھیک مانگنا شروع کر دیا، اس نے ایک جھولا لے لیا ہے نا، اے زکوٰۃ دے دو میں مدرسے چلاتا ہوں، ہے نا. کوئی قرآن حافظ بنا ہوا ہے، قاری بنا ہوا ہے، وہ گھروں گھروں میں جا کے جو ہے بچوں کو پڑھاتے رہتا ہے، اور وہاں سے وہ چاہتا ہے کہ کچھ ملے اور ملے اور ملے، ہے نا. تو یہ طریقہ جو ہے بالکل اسلام کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اپنا کام کریں، ہے نا، گھنٹہ 2 گھنٹے ملتے ہیں اس میں اسلام کی خدمت کریں، کسی کو بچے کو پڑھائے آدھا گھنٹہ، ہے نا، کسی جا کسی کو لیکچر دے دے، کوئی اچھی ویڈیو بنا کے لوڈ کر دے آپ. تو اس طرح کی خدمت کرو نا. تم تو اسی اسلام سے تم پیسے کمانا چاہتے ہو، پوری دولت بنانا چاہتے ہو، اپنے گھر بار بنگلے سب بنانا چاہتے ہو، تو یہ سب غیر قانونی کام ہے. اسلام کی خدمت کرنا ہے تو بے لوث ہو کر کرو جب تمہاری حکومتیں بنیں گی، ٹھیک ہے نا. تو تم کو تو پپیٹ کی طرح جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے خالی بس، اور تمہاری واہ واہ ہو رہی ہے، تم سمجھے ہاں بہت کچھ ہو رہا ہے، تو واہ واہ تو ملتی ہے. تو وہ واہ واہ جتنی تمہاری نیت ہے اس کے مطابق تم کو مل گیا دنیا میں، آخرت میں 0/0 کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، ٹھیک ہے نا. اسی دنیا کے اندر بھی دیکھو نا، کوئی رزلٹ ہے، کوئی کسی بھی مسلک کی کوئی دنیا میں حکومت نہیں ہے. حکمران وہ مسلک کو مانتے ہوں گے لیکن ان کی حکومت میں وہ قوانین نہیں چلتے، قوانین سب فالتو کے قسم کے چلتے ہیں، سب دنیا داری کے. ایک فون آ گیا امریکہ کا، قانون بدلی ہو گئے سعودیہ کے. ایک فون آ گیا اسرائیل کا، قانون بند ہو گئے سعودیہ کے، ہے نا. تو اس طرح کی یہ حکمران ہے نا، سب اندر سے ملے ہوئے ہیں کفار سے، ہے نا. یہ منافق ہے سب لوگ، ہے نا. اور لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، علماء بھی پوجا کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو زکوٰۃ ملتی ہے مدرسے کے لیے، ٹھیک ہے نا. ان کے مسجدوں کے لیے، ان کے گھروں کے لیے ان کی زکوٰۃ ملتی ہے، وہ پیسے میں رنگے ہوئے ہو، ٹھیک ہے نا. اسی لیے وہ کرتے ہیں. ان کی لالچ دنیا کو سب کو معلوم ہو گیا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اللہ کو تو سب معلوم ہے، دنیا کو سب کو معلوم ہو گیا وہ، ٹھیک ہے نا. تم فیور کرتے، کس بات کی فیور کرتے؟ حقیقت بات کرو نا تم. حقیقت کیا ہے؟ یہ بادشاہت، یہ محل، یہ اسلام میں الاؤڈ ہے کہ پہلے بتاؤ. یہ تم جو لال رومال جو پہنتے ہیں، یہ کیا اسلام میں ہے جائز؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ لیڈیز کپڑے مت پہنو. یہ جو لال رومال جو اوڑھنی رکھتے ہیں آپ، یہ لیڈیز ٹائپ ہے. آپ کے کپڑوں پہ جو ہے ہبا پہ، جبے پر جو ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، ڈیزائن ٹائپ جو آپ کپڑے پہنتے ہیں، یہ سب لیڈیز کا کام ہے. ڈیزائن والے کپڑے پہننا، یہ کرنا وہ کرنا، تو تم کیوں پہنتے ہو؟ شرم نہیں آتی تم کو؟ جس طرح تمہیں آتے ٹی وی کے اوپر یہ لال رومال رکھ کے اپنا اوڑھنی ٹائپ، کیا ناٹک لگا بھائی؟ یہ کیا ثبوت تم بتاؤ نا اسلام. جواب دو اس کے کیا کامنٹس کے اندر اس ویڈیو کے، کہ یہاں سے ہم نے یہ اس حدیث سے لیا ہوا ہے. تم نے ایک نئی چیزیں اسلام میں نکالی ہوئی، اور ایک عام مسلمان وہ پہن سکتا ہے، ایک غریب آدمی ایسا پہن سکتا ہے؟ جس طرح تم ایک دم بالکل ٹیپ ٹاپ نئے کپڑے استری کیے ہوئے سب پہن کے آتے ہیں مسلمانوں کے سامنے، تو اب میجورٹی جو ہے وہ اکثریت مسلمانوں کی غریب ہے، ٹھیک ہے. ان کو تو بیچارے کو تو اپنے گھر چلانا مشکل ہے، اور تم جو ہے وہ 10-10 20 ہزار کے کپڑے پہن کے آتے ہیں، 1-1 کروڑ کی گاڑی پہن کے آتے ہیں، یہ عطر خوشبو دنیا بھر کے ایسی لگا کے آتے ہیں، ہے نا، شان و شوکت کر کے. اور پھر لوگ بولتے ہیں ایسا کرو ویسا کرو ویسا کرو. وہ کتنا بھی تم بولیں گے اثر نہیں ہوگا. اثر اس لیے نہیں ہوگا کہ تمہاری زبان، قول اور فعل میں فرق ہے. تو صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے، ان کے قول اور فعل میں فرق نہیں تھا. آپ کے قول اور فعل میں فرق ہے، آپ باہر کچھ اندر کچھ، بالکل آپ کا نظام ہی بگڑا ہوا ہے سب. اس لیے نہ اہل حدیث کی کہیں حکومت ہے، نہ سلفیوں کی کہیں حکومت ہے. دعوے کرتے ہیں جنتی وہ ہوتا ہے جس کا دنیا میں بھی نظر آئے. وہ صحابی جنتی تھے، انہوں نے حکومتیں قائم کی اور قانون نافذ کر کے بتایا. لوگ تم نے کون سا قانون نافذ کر کے بتایا بتاؤ؟ ہے نا، مسلمانوں کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، تو تم نے کون سی مسلمانوں کو حکومت دے کے دی ہوئی ہے بالکل قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق؟ کیا آپ یہاں رہو، یہ ہماری حکومت ہے، جو بھی قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق رہنا چاہتا ہے ہمارے ملک میں آ کے رہو. بتاؤ دنیا کس زمین پہ ہے ہم بھی جا کے رہیں گے وہاں پر؟ کہاں بنایا تم نے اور کہاں کوشش کی ہے؟ تم کوشش ملک کے باہر کرتے، ٹھیک ہے، ملک کے باہر، ملک کے اندر نہیں کرتے.
اپنے ملک میں نہیں کرتے، پاکستان والے پاکستان میں نہیں کرتے اسلام حکومت لانا، کوئی بھی ملک 58 ملکوں میں اپنے ملک میں نہیں کرتے، دوسرے ملک میں جا کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ادھر جہاد کریں گے، ہم وہ زمین حاصل کریں گے۔ اور جو زمین اللہ نے دی ہے اس زمین پہ تو پہلے اسلام لاؤ، تب ہم سمجھیں کہ ہاں تم کو جب زمین ملے گی تو تمہاری یہ کوشش جائز ہے، کیونکہ تم نے وہاں اسلام لایا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینہ میں لایا اسلام، ٹھیک ہے نا، اور پھر مدینہ کے بعد جب مکہ پہ قبضہ کیا تو مکہ میں بھی لایا، پھر دنیا کے کئی علاقوں میں انہوں نے قبضہ کیا اور وہاں پہ اسلامی حکومت لائی۔ تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے مدینہ میں، وہاں پہ پہلے لائے، پھر بعد میں دوسری طرف لے کے آئے۔ تو اگر پاکستان سینٹر بنتا ہے یا وہ لیڈ کرنا چاہتا ہے تو پہلے پاکستان میں لائے اسلامی حکومت، ٹھیک ہے، اور مسلمان جو ہے اپنے گھر میں پہلے لائے، ٹھیک ہے۔ تو لالچ چھوڑنا ہے، پہلے اپنے آپ کو پہلے کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے، دنیا داری میں اتنا مت گھسو، ٹھیک ہے نا، رات دن کام کر رہے ہیں، اوور ٹائم کام کر رہے ہیں، یہ سب چھوڑو۔ جتنا آپ کو وقت ملتا ہے اسلام کی خدمت کرنے کا، اتنا آپ خدمت کریں، فری، بے لوس ہو کر، بغیر پیسے دیے، علماء بھی اور دائی بھی اور عام مسلمان بھی۔ وہ اسلام سے یا مسلمانوں کی خدمت سے پیسے حاصل نہ کریں، ٹھیک ہے نا، وہ اس سے پیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک زکوٰۃ وصول کرنے والا جاتا ہے، اس زکوٰۃ کے اندر سے پیسے وصول کرنا چاہتا ہے وہ، کہ میں اس میں سے کچھ کھاؤں یا اس پہ کچھ ٹیکس لوں، کچھ پرسنٹیج لوں، نہیں۔ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام کی خدمت کریں بے لوس ہو کر، اپنا ایکسٹرا ٹائم کے اندر۔ اصل تمہارا جو کام ہے، جو نوکری ہے، جو کاروبار ہے، جو پیشہ ہے، اس کے علاوہ جو ٹائم ملتا ہے اس کے اندر ہی کام کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ دنیا کمانے کے اندر بھی اتنا مگن نہ ہو جائے کہ آخرت ختم ہو جائے، اور عبادت میں بھی اتنا مگن نہ ہو جائے کہ تمہاری دنیا ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے بیلنس رکھو، آپ نے بیلنس ہی رکھا ہوا ہے۔ جو اسلام میں نکلے تو 24 گھنٹے اسلام میں، جو عبادت میں وہ 24 گھنٹے عبادت میں، یہ سب غیر اسلامی کام ہے، غیر اسلامی کام ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی کہا ہی نہیں کہ تم جو ایک کونے میں بیٹھ کے عبادت کرتے رہو، ہے نا، دنیا چھوڑ دو اور زکوٰۃ کے پیسے کھاتے رہو، یا کوئی دے گا تو کھاؤ، یہ بھی اسلام نے نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ دنیا کے اندر بالکل گھسو اور دنیا کماتے رہو، رات دن اسی میں لگے رہو، اور جو اسلام کی کوئی خدمت ہی مت کرو اور اسلام کی طرف دھیان ہی مت رکھو، کریں گے بعد میں، دیکھیں گے، بوڑھے ہوں گے جب دیکھیں گے، مرنے کا ٹائم آئے گا جب دیکھ کو اسلام نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح بھی مت کرو، نہ عبادت میں زیادتی ہونی چاہیے، نہ دنیا داری میں زیادتی ہونی، سب طرف بیلنس لے کے چلو۔ اور بیلنس کے لیے آپ کو قرآن حدیث پڑھنی پڑے گی کہ بیلنس ہے کیا، ٹھیک ہے۔ وہ خطیب اور وہ جو ہے وہ علماء بتا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا اپنا بیلنس نہیں ہے، تو آپ کو کیا بیلنس بتائیے، وہی ڈس بیلنس ہو گئی نا، ان کا بیلنس بالکل خراب ہو گیا ہے، اسی لیے تو کامیاب نہیں ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے دیکھو کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مسجدیں بڑی بڑی بنا رہے ہیں، نمازی تو ہے نا، اس میں کیا کرنا مسجد بڑی بنا کے، اچھا بڑی بنا لی، چلو ٹھیک ہے، تو اس میں رنگ روغن، دنیا بھر کے آشائش، جھومر، لائٹنگ، دنیا بھر کا سب چکمک جو بنایا ہوا ہے، وہ کس لیے؟ غیر اسلامک۔ اپنے گھر بڑی شان و شوکت سے بنائے گئے، غیر اسلامک، سادے رہو آپ، ٹھیک ہے نا، سادگی اپناؤ۔ نہیں، سادگی اپنائیں گے تو لوگ ویلیو نہیں دیں گے، تم کو دنیا کی ویلیو چاہیے یا جنت چاہیے، پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لو، ٹھیک ہے۔ اگر دنیا میں بھی آپ کو جنت چاہیے اور آخرت میں بھی جنت چاہیے تو سادگی اپناؤ۔ جو اللہ نے دیا شکر الحمدللہ، جو نہیں دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آپ صبر کریں، چھوڑ دیں، سوچے ہی مت کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں، سوچو مت، یہ شیطانی کام ہے، یہ جو سوچ، جو لالچ کی سوچ ہے، یہی شیطان ہے بس۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس انسان پہ بالکل غصہ بھی ہوتا ہے، ہنستا بھی ہے، کہ جو میں نے قسمت میں نہیں لکھا اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور جو قسمت میں لکھا ہے اس کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ قسمت میں لکھا ہے کہ اچھا مسلمان بنو، اپنی اچھی زندگی گزارو قرآن حدیث کے مطابق اور جنت حاصل کرو، وہ کہتا ہے نہیں، میں دنیا داری کی اصول سیکھوں گا اور انگلش پڑھوں گا، میتھمیٹکس پڑھوں گا، بڑا سائنٹسٹ بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، MBBS بنوں گا اور دنیا حاصل کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ دنیا تو حاصل کر لیا اس نے، لیکن آخرت میں جہنم میں گیا، اور دنیا بھی کیا حاصل کر لی، آج کے ڈاکٹر دیکھو، ٹھیک ہے نا، سب سے بڑے ڈاکو دنیا میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے نا، بولتے ہیں نا پولیس ڈپارٹمنٹ ڈاکو ہے،
وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی زیادہ ڈاکو جو ہے وہ ڈاکٹرس ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہیں بھی جاؤ اور ان کو بولو مجھے یہ چھوٹی سی معمولی بیماری ہے، وہ بولے گا بے مطلب کہ وہ تھوک چیک کرو، یہ چیک کرو، وہ چیک کرو، آپ کو دنیا بھر کا بل بنا کے دے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ دیکھے گا نہیں سامنے غریب ہے کہ امیر ہے، کچھ نہیں، بس وہ اپنے پیسے کمانے کے لیے وہ چکر میں اس کو بل بناتے جائے گا۔ تو سب سے بڑے ڈاکو، اور اللہ تعالیٰ نے ان ڈاکوؤں پہ ایسی مار ماری ہے یہ کورونا وائرس کے اندر کہ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر جو اس میں افیکٹ ہو گئے اور 24 گھنٹے اس میں لگے ہوئے ہیں، ہے نا، ان کو کوئی چھٹی نہیں ہے اور بڑے پریشان ہیں وہ، کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے ڈاکوؤں کو یہ کورونا وائرس نے سب سے بڑی زیادہ پریشانی دی ان کو، ٹھیک ہے نا۔ لوگ بولتے ہیں یہ خدمت نہیں، ان کو مار پہنچی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ دل سے خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے قانون میں لکھا ہوا ہے جب ڈاکٹری MBBS کی ڈگری لیتے ہیں کہ جب بھی خدمت کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو آنا ہے، تو اس کو مجبوراً آنا پڑتا ہے، نہیں تو ان کی ڈگریاں کینسل ہو، جیل میں جانا پڑے گا ان کو، تو مجبوراً کام کر رہے ہو، وہ خوشی سے کام نہیں کر رہے ہو ڈاکٹرس لوگ، اپنی ڈگریاں اپنی پوسٹ بچانے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اور مر رہے ہیں وہ لوگ کورونا وائرس میں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اسی لیے کہ انہوں نے دنیا کو بیوقوف بنایا ہے نا، ڈپلیکیٹ دوائیں، ڈپلیکیٹ کمیشن، اس میں کمیشن اس میں کمیشن، غریبوں کو دنیا بھر کا انہوں نے لوٹا، غریبوں کو بھی لوٹا، امیروں کو بھی لوٹا، ٹھیک ہے نا۔ آج دیکھو وہ بہت پریشان ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ابھی بھی وہ کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مرتا کسی اور وجہ سے وہ ڈالتے کورونا میں تاکہ ان کو وہاں سے بھی کچھ کمیشن مل جائے۔ تو اس کا مطلب وہ اپنی حرکت جو ہے وہ چھوڑنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ علماء چھوڑ رہے ہیں، نہ ڈاکٹر چھوڑ رہے ہیں، نہ پڑھے لکھے لوگ چھوڑ رہے ہیں، نہ ایک عام مسلمان چھوڑ رہا ہے۔ تو سب سے التجا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا پہلے سادگی اپنے اندر پیدا کریں، جب تک آپ سادگی نہیں پیدا کریں گے یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا۔ حکومت پہلے اپنے گھر میں اسلامی طور پہ آنی چاہیے، پھر اپنے محلے میں، پھر اپنے ملک میں، پھر آپ آگے بڑھیں۔ پاکستان سے کئی جو ہے وہ تبلیغی جماعت والے غیر ملکوں میں جو ہے فارن میں مجھے ملتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہاں سے ہے؟ پاکستان سے، حمید اسلام لانے کے لیے۔ میں نے کہا بیوقوف ہو، تم اپنے ملک میں اسلام نہیں لائے، تم دوسرے ملک میں جا کے اسلام لانے والے ہیں نا، تم اپنے ملک پہ تو پہلے اسلام لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو ملک دیا ہے، مسلمان ملک دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب پاکستان ہے، اور پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، تو وہاں لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ تمہاری حکومت لا الہ الا اللہ پہ چلتی ہے، تمہاری فوج لا الہ الا اللہ پہ چلتی ہے، تمہاری ISI لا الہ الا اللہ پہ چلتی ہے، تمہارے علماء لا الہ الا اللہ پہ چلتے ہیں، تمہارے ایک عام آدمی بھی لا الہ الا اللہ پہ چلتا ہے۔ وہاں تو پہلے جا کے تبلیغ کرو، اور جہاں عمران خان کو جا کے تبلیغ کرو نا، جا کے پارلیمنٹ میں وہاں کے پاکستان کے، نہیں وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ تو ووٹ کیوں دیا تم نے اس کو جا کے تم نہیں پہنچ سکتے؟ تو مسلمان حکمران یہ رہتے ہیں کہ آدمی جو جا کے پہنچ نہیں سکتا وہاں پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ جا کے ملتے تھے ان کو، صحابیوں کو، خلفائے راشدین کو، سب جا کے لوگ ملتے تھے۔ آج ایک عالم کو بھی لوگ نہیں مل سکتے، ایک منسٹر کو بھی نہیں مل سکتے، ایک حکمران کو بھی نہیں مل سکتے، ہے نا۔ تو کیا فائدہ ہوا ایسے حکمرانوں کو، ایسا عالموں کا جو ان کو ٹائم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا کرتے ہو لوگ؟ کیا ٹائمنگ ہے ان کے پاس؟ کام کیا ہے ان کا؟ سب کام تو ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے، ان کا کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان کا ٹوٹل بڑھا رہے ہیں، ٹوٹل کیا کرنا ہم کو؟ ٹوٹل تم خود صحیح مسلمان نہیں، تم کو خود قرآن صحیح حدیث معلوم نہیں ہے، وہ تبلیغی جھولا لے کے چلے ہیں۔ ان کو پوچھتا ہوں میں قرآن پڑھے؟ بولے نہیں پڑھے، ہم کو منع کیا بولے قرآن پڑھنے کو۔ قرآن تو صرف عالم پڑھ سکتا ہے جس کو سمجھ ہے، بولتے ایک عام آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا اپنی زبان میں بھی۔ وہ تبلیغی جماعت کی جواب دیتے ہیں کہ ہمارے امیر نے منع کیا ہوا ہے۔ تو بیوقوف ہے تمہارا امیر بھی اور تم بھی، کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے قرآن پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تمہارا امیر بولتا ہے قرآن جو ہے وہ معنی کے ساتھ مت پڑھو۔ کیوں مت پڑھو؟ تمہارے گھر کی کھیتی ہے، تم خالی پڑھیں گے، دوسرے نہیں پڑھیں گے؟ نہ قرآن پڑھے، نہ حدیث پڑھے، چھوٹی چھوٹی جو ہے فضائل اعمال لے کے چلے اپنے جھولے میں ڈال کے، ٹھیک ہے نا۔ وہ خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے، وہ ڈبل عذاب ملے گا نا ان کو۔ نہ تمہاری نماز صحیح، نہ تمہاری زندگی صحیح، نہ تم کچھ معلومات ہے نا۔ ایک آدمی ہے جو بولتا ہے میں ڈاکٹر ہوں اور جا رہا ہے ڈاکٹر لینے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس کو کچھ معلوم نہیں ڈاکٹر کے بارے میں، ہے نا، نہ کچھ سیکھا ہے نہ کچھ ہے، وہ ڈاکٹر بن کے چلا اپنا، ڈاکٹر کی کتاب بنا MBBS کی، چلا اپنا میں ڈاکٹر ہوں چلو،
سامنے والا جب پوچھے گا اس کو کہ میرے کو یہ بیماری ہے، اس کو علاج ہی نہیں کرتا آئے گا. تو اسی طرح تبلیغی جماعت والے گئے، تبلیغ وہی کرے جس کو کچھ معلومات بھی ہو، ٹھیک ہے نا. اس کو سوال کرتے تو جواب نہیں معلوم، یہ حل ہم کو معلوم نہیں، وہ حل ہم کو معلوم نہیں، خالی ان کو اتنا معلوم ہے نماز پڑھو، اور نماز بھی ان کو صحیح نہیں معلوم. تو کہنے کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کی غلطی ہے، پہلے وہ خود قرآن حدیث پڑھے، خود سمجھے پہلے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد وہ لے کے دوسرے کو تبلیغ کریں. جب تم کو خود نہیں معلوم ہے کوئی چیز تو تم دوسرے کو کیا سکھائے گے، ٹھیک ہے نا. تو جھولا جب ڈاکٹر کی طرح ہے کہ بھائی سر درد کا علاج مجھے معلوم ہے، باقی کوئی مجھے علاج معلوم نہیں. تو سر درد کے سب آپ کو پیشنٹ نہیں ملیں گے نا، کہ نماز کے تو سب نہیں ملیں گے آپ کو. کسی کا کیا پرابلم ہے، کسی کا کیا پرابلم ہے، وہ آپ کو اسلامی حل پوچھے گا تو آپ کو معلوم ہی نہیں کچھ، نہ آپ کے اس کی کتابیں ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کبھی دیکھی ہے آپ نے، نہ کبھی پڑھی ہے. تو اپنی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں، دوسروں کی زندگی برباد کر رہے ہیں. اور جتنے بھی ملے فارن میں جو مسلمان بنے ہوئے ہیں، وہ میجورٹی جو ہے وہ کچھ فائدے کی نہیں، وہ خالی ٹوٹل کے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، وہی معلوم ہے جو ان کو معلوم ہے. وہ مسلک کی کتابیں پڑھاتے ہیں، وہ بولتے ہیں بس یہ نماز پڑھو، بغیر فیض کی نماز پڑھو، بغیر آمین کی نماز پڑھو، اور اس طرح سے اپنا جو بھی ہے اپنا کرتے رہو کام، ہے نا. ہو گیا مسلمان، نام کا بھی مسلمان ہے، بس ہو گیا. تو سلیمان سے سولومن سے سلیمان بنا دیے، ہے نا، اور جارج سے وہ جاوید بنا دیے. تو اس سے نہیں ہوتا ہے کچھ، نام بدلی کرنے سے کیا ہوتا ہے. اور کچھ جو ہے ہندو نو مسلم جو بنے ہوئے مسلمان، وہ بھی اپنا نام چھپا کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، وہی ان کے شناختی کارڈ پہ بھی ہندو نام رکھے ہوئے، عام زبان میں بھی ہندو نام رکھے ہوئے، ان کے چینلوں پہ بھی ہندو نام رکھے ہوئے رہتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ پہ بھی جو ہے یوٹیوب فیس بک چلاتے ہیں، اس میں بھی ہندو نام رکھے ہوئے، اپنے نام تک نہیں بدلی کرتے ہو. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے نام بدلی کرو، اچھے نام رکھو. تو ہندو والا نام رکھے ہوئے آپ نے، ٹھیک ہے نا. اور وہ اپنے آپ کو تم اہل حدیث اور وہ مسلمان کہتے ہیں. اپنے نام تک بدلی کرنے کو تم کو ڈر ہے، ٹھیک ہے نا. تو تم کیا تم آگے تم بڑھنے والے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ خرابیاں اپنے اندر پہلے درست کرو، ٹھیک ہے نا. اور فوراً لیکچر جھاڑنے کے لیے تم جو ہے نا آگے مت بڑھو، جہاں لیکچر جھاڑ رہے تم نماز پڑھو. تم کو خود نماز نہیں آتی ہے، تمہارے اپنے پوری پابندی کے ساتھ ہر چیز کام کرو نا، تو صحیح تو ہو جاؤ تم. تو امت مسلمہ سے یہ درخواست ہے کہ ہم یہ دوسری قسط ہے، اور اگلی قسط میں ہم جو ہے مزید ہم معلومات دیں گے تیسری قسط میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فی امان اللہ.